بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آذان ناتمام۔ جس دن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اس دن سے حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں اپنے بابا کی اذان سننا چاہتی ہوں، مسجد نبوی میں اذان دی جائے تاکہ وہ اپنے بابا کی اذان سنیں۔ یہ خبر حضرت بلال تک پہنچی، انہوں نے نبی کی دختر کے احترام میں اذان دینا شروع کی۔ جو ہی حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو دختر نبی کو امیر عدالت سید البشر کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب ہر طرف سعادت ہی سعادت تھی، زمین و زمن سکھ و سکون سے معمور تھے، بہاروں نے ہر طرف ہریالی کا سامان باندھ رکھا تھا، مانوی باغ و بن پھولوں اور ثمرات سے لبریز تھے، بطول کا چمن آباد تھا، خوشیوں اور سعادتوں نے ان کے خانے صحن کو مزین کر رکھا تھا۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ساون کے بادل کی طرح برسنے لگے۔ جس وقت حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا کے نام کو سن کر برداشت نہیں کر سکی، غش کھا کر زمین پر آ رہی۔ لوگ حضرت بلال کی طرف دوڑے کہ وہ اذان روک دے، نبی کی بیٹی کی روح پرواز کر گئی ہے۔ بلال نے اذان دینا بند کر دی۔ ادھر فاطمہ زہرا کی غشی ختم ہوئی، آپ اٹھ بیٹھی۔ حضرت زہرا نے حضرت بلال کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ حضرت بلال سے کہیں کہ وہ اپنی اذان مکمل کرے۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں نے اذان آپ کی جان کے خوف سے چھوڑ دی ہے، اب مجھے معاف کیجیے، میں اذان نہیں دے سکتا۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو پیراہن میں غسل دیا۔ ایک دفعہ ان کی دختر نیک اختر نے مجھے فرمایا، مجھے اپنے بابا کے اس پیراہن کے بارے میں بتائیے جس میں آپ نے انہیں غسل دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے وہ پیراہن ان کے حوالے کیا، انہوں نے اس پیراہن کو سونگا تو غش کھا کر زمین پر گر گئیں، اس لیے میں نے وہ پیراہن اپنے پاس چھپا کر رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاتون جنت اپنے بابا کی رحلت کے 75 روز بعد اس دنیا سے رخصت ہوگی، اس دوران کسی نے انہیں خوش نہیں دیکھا۔ خاتون جنت ہر ہفتے میں 2 روز سوموار اور جمعرات کو میدان احد میں آتی، شہداء کی قبور پر جاتی اور حضرت حمزہ کی قبر شریف پر آتی اور وہاں گریہ فرماتی تھی۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد ایک دن فاطمہ زہرا میدان احد تشریف لائیں، شہداء کی قبور پر آئیں۔ جب حضرت حمزہ کی قبر اطہر پر آئیں تو آپ نے شدت کے ساتھ گریہ فرمایا۔ میں ان کے حضور پہنچا اور عرض کیا، دختر رسول خدا آپ پر رونے سے بس کریں۔ میں ان کے حضور پہنچا اور عرض کیا، اے دختر رسول خدا اب رونے سے بس کریں۔ جب انہوں نے گریہ بند کیا تو میں نے سلام کیا اور عرض کیا، خدا کی قسم آپ کے گریہ سے میرا قلب پارا پارا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو عمر مجھے ہی گریہ سزاوار ہے کیونکہ کائنات کے تمام آبا سے بہتر و برتر باپ کو رخصت کے بیٹھی ہوں۔ اس وقت میرا دل اپنے بابا کے دیدار کے شوق میں دھڑک رہا ہے۔ اب آپ نے فرمایا، اذا مات یوما میت قل ذکرھا وذکر ابی مذ مات واللہ اکثر۔ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ذکر کم ہونے لگتا ہے، لیکن جس دن سے میرے بابا رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خدا کی قسم ان کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، جو لوگ حدیث و تاریخ سے ملا ہے وہ یہی ہے۔ فاطمہ زہرا اپنے بابا کو دن رات روتی تھی، جب لوگوں نے روکا تو آپ میدان احد کی طرف چلی جاتی تھی، وہاں جی بھر کر گریہ کرتی تھی۔ جب آپ مرضیہ ہوئیں، آپ میں میدان احد کی طرف جانے کی طاقت نہ رہی تو پھر آپ بیت الحزن اور جنت البقیع کی طرف چلی جاتی تھی اور وہاں گریہ فرماتی تھی۔ خاتون جنت تیز و تند ہواؤں کے تھپیڑوں میں، اے طالب حق و حقیقت، آپ کے ہمراہ ہم اپنی بحث کو جاری رکھتے ہوئے آخرکار اس تاریخی مذہبی حساس نقطے پر آ پہنچے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ جملے جو آئندہ صفحات میں بیان ہونے والے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب ان کلمات کو مطالعہ کیا جائے تو مطالعے کے بعد کیا رد عمل ہوگا، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ قاری مجھ پر کس قسم کا حکم لگائے گا، میری طرف کون سی تہمتوں کی نسبت دے گا، فرقہ پرستی کی تہمت، فرقہ اور انتشار کی تہمت، فتنہ پروری کی تہمت یا کچھ اور تہمت ہے جنہیں میں صاحبان مطالعہ کے حضور پیش کرنے والا ہوں۔ اے قاری عزیز، شاید کہ آپ ان حقائق کو پسند ہی نہ کریں اور ان حقائق کی طرف ظن و کذب اور افتراء کی نسبت دیں، مجھ پر حکم لگائیں کہ مؤلف نے خواہشات نفس کی اتباع میں اپنے قلم و لسان سے کام لیا، اس کی باتوں میں حقیقت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں مؤلف کے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے حضور شیعہ مصادر و کتب امامیہ سے کوئی حدیث کوئی تاریخی واقعہ پیش نہیں کروں گا۔ جن قضایہ کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب سے لیے گئے ہیں، آپ کے حضور پیش کرنے والا ہوں۔ اگر یہ حقائق صحیح و صادق ہوں تو یہ سعادت نیک بختی ہے، اگر یہ واقعات صحیح اور حقیقت سے دور ہیں تو پھر ان تمام قضایہ کی مسئولیت ان کے اسناد مدراک پر اور اہل سنت والجماعت کے محدثین و مورخین پر ہوگی، مؤلف آزاد اس پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا، جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں یہ میرا گناہ نہیں ہے، تاریخ کا گناہ ہے جس نے ان واقعات کو اپنے دامن میں جگہ دی، ان واقعات کا تذکرہ کیا۔ اگر ان واقعات کا ثبوت اہل سنت کے
مقدمین علماء و دانشوروں کے ہاں نہ ہوتا تو انہیں اپنے معتبر ساحہ میں ذکر ہی نہ کرتے۔ اے قاری عزیز، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں عنوان کی آخری بات کروں جو اپنی اصل بحث میں داخل ہو جاؤں۔ منزل وحی پر یورش۔ آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کے حضور اہل سنت کے اسناد مدراک سے یہ تاریخی حقائق پیش کروں گا۔ کیا خوب ہے کہ آپ انہیں کتاب کی طرف رجوع کریں اور اطمینان کی منزل پر جا پہنچیں۔ اس کتاب کی فصل کے مطالعے کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ جو موقف بھی اپنائیں یہ سب کچھ آپ کے زندہ ضمیر و وجدان پر ہے۔ آپ کا دار و مدار اس حق طلبی اور حق پرستی پر ہے جو آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں پاتے ہیں۔ آپ ان حقائق کو اس ایمان کی اساس پر رکھیں جس ایمان کے ساتھ آپ نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیشہ ایک حقیقت اور واقفیت ذاتی محبتوں اور خود ساختہ میلانات اور تقالید پر فوقیت رکھتی ہے۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مؤلف کی حیثیت سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قلم و بیان آزاد نہیں ہیں۔ بیان و قلم کی آزادی حریت پر پہرے لگے ہوئے ہیں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کتاب کے ان صفحات پر اس دردناک داستان کو بیان کروں جو ان تیز و تند طوفانوں کو قلم بند کروں جن کا رخ خاندان وحی کی طرف تھا۔ ابھی رحمت للعالمین سید الانبیاء پیغمبر آخر و اعظم کی رحلت کو ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہر شخص آزاد تھا۔ ہر گروہ و جماعت، ہر خاندان و قبیلہ کو آزادی حاصل تھی۔ اگر آزادی سلب ہوئی ہوتی تو صرف خاندان وحی کی پابندیاں لگی تو صرف نبی کے گھرانے پر مصائب و طوفان کی آندیاں چلی تو اہل بیت رسول خدا پر جی ہاں ہمارے دور میں صحافت کو آزادی حاصل ہے۔ جو لکھیں وہ بیان کریں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر ملک و حکومت میں ان کے ہر شہری کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ہر آدمی کو فکر اور رائے کے اظہار کی اجازت حاصل ہے۔ یہ کثیر آزادیاں اپنے مختلف انواع کے ساتھ موجود ہیں، لیکن آل رسول کے مصائب کو بیان کرنا، ان کے حقوق کے غصب کی بات کرنا، ان پر ہونے والی زیادتیوں پر ظلم کاری کرنا ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اب ان درج ذیل واقعات کو پڑھیے جو آل محمد کو پیش آئے تاکہ حقیقت روشن ہو جائے، ریب و گمان کے بادل چھٹ جائیں اور فضا صاف ہو جائے۔ استاد یگانہ عبدالفتاح عبدالمقصود نے اپنی کتاب الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نقل کیا ہے کہ کچھ گروہ جو حق عدالت کے طرفدار تھے ان میں سے کچھ ظاہر و باہر، کچھ خفیہ صورت میں ایک مقام پر جمع ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرف بلایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے وہ تمام لوگوں میں سے برترین اور شائستہ ترین ہیں۔ وہ سبھی لوگ حضرت امام علی کے گھر پہ دروازے پر جمع ہوئے اور ان کا نام لے کر انہیں پکارا۔ وہ اپنے گھر سے باہر آئیں تاکہ وہ ان کی غصب شدہ میراث انہیں واپس دلائیں۔ اس واقعے پر مدینہ کے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے حق و عدالت کے طرفداروں کا ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ اسلامی وحدت و جمعیت افطراک اور انتشار کی صورت اختیار کرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اس بیان کے ساتھ ایک حزب کے سالار کی نظر میں ابن عبادہ کی طرح امام علی کا قتل ضروری نہیں تھا تاکہ کوئی فتنہ باقی رہے اور نہ اسلامی جمعیت تقسیم ہو۔ یہ بات روشن ہے۔ اس سالار کی افراط گیری و تندخوئی اور سختی بظاہر وحدت اسلام کے لیے سازگار تھی، لیکن لوگ اس مورد میں حقائق کی تلاش میں تھے۔ ان لوگوں نے اپنی عقل، اپنی آرزو کے مطابق گفتگو بھی کی۔ آخرکار ان کے خیالات اور سوچ و بچار نے تدریجاً قطعی صورت اپنائی۔ ان کا کوئی آدمی بھی سالار کے دل کی بات سے واقف نہیں تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے اندروں اور خیالوں کے مطابق چل رہے تھے، لیکن تمام لوگ اسی سالار کی سختیوں اور زیادتیوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ شاید ان لوگوں میں کسی نے اپنے دل میں خیال کیا ہو کہ جب اس سالار نے امام علی پر جبراً و اکراً کیا تو ضرور امام علی اپنا دفاع کریں گے۔ اگر اس سالار نے ایسا کیا تو پھر اس کی عدالت جاتی رہے گی۔ آخرکار اس دن سے اس سالار کے اختتام پر افواہوں نے سبقت اختیار کی۔ وہ اپنے معاونین سمیت رسول اللہ کی دختر فرزانہ کے خانہ اقدس کی طرف لایا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ وہ ہر صورت میں امیر المومنین سے وہ امر تسلیم کرا رہے گا جس سے وہ انکار کر چکے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی وحدت کے لیے اپنے مطلوب کے لیے آگ ہی کافی ہے، نبی کی بیٹی کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ ہر آدمی اپنی بات کر رہا تھا۔ کیا لوگوں کی زبانیں بند تھیں یا ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے تھے؟ وہ سالار کے اس حکم کی تشہیر نہ کرے۔ ابھی جس نے حکم دیا ہے ایندھن اکٹھا کرو، حضرت فاطمہ زہرا کے خانہ اقدس کے ارد گرد رکھ دو، اس کے حکم پر اس کے ساتھیوں نے لکڑیاں جمع کر دی کیونکہ اس گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا اگر وہ باہر نہیں نکلیں گے، حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان دھمکیوں سے متاثر ہو کر ان تسلیم کر لیں گے یا پھر وہ مقابلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے مقابلہ کیا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ آخرکار انہوں نے اپنے بنے بنائے منصوبے کے مطابق اس طرح یورش کی اور اپنے اس عمل میں اس طرح تیزی دکھائی جیسے جاگ موج آب و رواں دواں ہوتا ہے، یا انہوں نے اس سے بھی زیادہ پھرتی اور صورت دکھائی۔ وہ سالار سب سے آگے تھا، اس کے معاونین اس کے ہمراہ تھے۔ آتے ہی اس نے بھرپور تیزی و تندی کے ساتھ اپنے حملے کا آغاز کیا۔ اچانک شبیہ پیغمبر
جس پر رنج و غم کے آثار اشکار تھے۔ قطرات اشک ان کی مبارک آنکھوں میں درخشاں تھے۔ وہ اپنی پیشانی کو شدید درد کی وجہ سے باندھے ہوئے اپنے دروازے پر نمودار ہوئیں۔ جو ہی حکومتی گروہوں کے سالار کی ان پر نظر پڑی تو ان کے خوف سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ دفتن اس کے آتشی حملہ کے بھڑکتے ہوئے شعلے بیٹھنے لگے۔ جب اس کے ساتھیوں نے اپنے سامنے رسول اللہ کی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی مبہوت ہو کر رہ گئے۔ احساس شرمندگی نے ان کے سروں کو جھکا دیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اپنے اندرونی اہداف پر پشیمان ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی دختر فرزانہ کو غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا پایا، کیونکہ وہ سائے کے ماند چل رہی تھی۔ وہ اپنے والد مہربان کی آرامگاہ کے قریب ہو رہی تھی۔ ابھی آپ اپنے بابا کی قبر سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی کہ آپ نے اپنے اندوہ بار و جاں سوز اور روشن گر اور نخیف و نژاد آواز کے ساتھ کہا، یا ابتاہ رسول اللہ، یا ابتاہ رسول اللہ، اے بابا رسول اللہ، اے بابا رسول اللہ۔ اس دردناک آواز سے اس گروہ کے پاؤں تلے زمین لرز گئی۔ اس وقت دختر یگانہ پیغمبر اپنے بابا رسول اللہ کی آرامگاہ کے بالکل قریب آ کر اس غائب سے جو ایک حاضر کے مانند تھے جو گروہ اس کو دیکھ رہے تھے، ان سے اپنے لیے نفرت طلب کی اور عرض کیا، یا ابتاہ رسول اللہ، ماذا لقینا بعدک من ابنی، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی رحلت کے بعد فلاں فلاں کا اپنے ساتھ یہ کون سا رویہ اور سلوک دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی دختر فرزانہ کی ان باتوں سے اس گروہ کے شرکا کے قلوب و حزن اندوہ کی تیز و تند موجوں سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے موت کی آرزو کی اور کہنے لگے، زمین پھٹ پڑے اور زمین میں غائب ہو جائیں۔ ہم نے یہ جملات معاصر استاد عبدالفتاح الکتاب مصری کی کتاب سے حاصل کیے ہیں۔ بہرحال جن مورخین و محدثین نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ان میں سے چند کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ ان تین کتاب اخت الفرید، تاریخ ابوالفاد، اعلام النساء، اس میں موضوع پر یوں گفتگو موجود ہے۔ صاحب نے اپنے گروہ کے سالار کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس کی طرف بھیجا اور کہا، اگر حکم کی تعمیل نہ کریں تو پھر ان سے جنگ لازمی ہے۔ اس سالار نے آگ کا شعلہ اٹھایا تاکہ وہ خاندان وحی کے خانہ اقدس کو جلا دے۔ اگر کردار میں رسول اللہ کی دختر فرزانہ فاطمہ زہرا اچانک اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ہاں اے سالار، کیا تو اس کے لیے آیا ہے تاکہ ہمارے گھر کو جلا ڈالے؟ سالار نے جواب دیا، ہاں، جس امر کے سامنے امت سرنگو ہو چکی ہے تم بھی اسے تسلیم کر لو، جسے ہم نے اپنا امیر چن لیا ہے، تم سب لوگ اس کی بیعت کرو۔ تاریخ طبری الامامت والسیاست شرح ابن الحدید میں اس موضوع پر یوں بحث کی گئی ہے کہ اس سالار نے امام علی کے خانہ اقدس کو مصاہرے میں لے کر آواز بلند کی، خدا کی قسم اس گھر کو آگ سے جلا دوں گا، یا وہ لوگ جو اس گھر میں ہیں وہ اس گھر سے باہر ہیں ان کے امیر کی بیعت کریں۔ یا اس نے غضبناک ہو کر آواز بلند کی کہ تم سبھی لوگ اس گھر سے باہر آ کر اس کے امیر کی بیعت کرو، ورنہ لوگ گھر کے اندر ہیں سبھی کو جلا دوں گا۔ اسے کسی نے کہا، نبی کی دختر فرزانہ اس گھر کے اندر ہیں۔ اس نے جواب دیا، تو پھر کیا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کتاب الامامت و سیاست کے مؤلف نے امام علی کی بیعت کے واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، جب امیر میں کچھ لوگوں کو اپنی بیعت پر انکاری پایا تو وہ لوگ امام علی کے خانہ اقدس میں تھے۔ اس نے حکم دیا انہیں بیعت کے لیے اس کے پاس لے آئیں۔ سالار فوراً امام علی کے خانہ اقدس پر پہنچا۔ اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا وہ لکڑیاں جمع کریں۔ اس نے آواز بلند کی، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں سالار کی جان ہے، سبھی لوگ گھر سے باہر آ جائیں یا پھر گھر کے اندر تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کسی نے سالار سے کہا، اس گھر میں رسول اللہ کی دختر فرزانہ بھی ہیں؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، ہونے دو، آخرکار وہ جو امام علی کے خانہ اقدس میں تھے وہ باہر ہے۔ انہوں نے امیر کی بیعت کی، لیکن امام نے ان سے فرمایا، میں نے قسم کھا رکھی ہے میں جب تک قرآن مجید کو جمع نہیں کروں گا گھر سے باہر آؤں گا اور نہ ابا اپنے کندھوں پر رکھوں گا۔ اس دوران رسول اللہ کی دختر فرزانہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائیں اور اس گروہ سے فرمایا، میں نے آج تک تم جیسا شدید ترین اور پتھر دل گروہ نہیں دیکھا۔ پیغمبر گراں قدر کی رحلت ہوئی تو تم لوگ ان کا جنازہ ہمارے یہاں چھوڑ چھاڑ کر اپنی حکومت بنانے چل پڑے۔ جو حکومت کے حقیقی وارث ان کے اذن کے بغیر دوسروں سے مشورہ کرنے لگے اور تم نے ہمارا حق ہی واپس نہ کیا۔ محمد حافظ ابراہیم شاعر نیل نے اپنی مشہور قصیدے میں کہا تھا، اس کے چند اشعار یہاں پیش کیے ہیں۔ اس دن عمر نے جو بات امام سے کہی، اس کے سننے والے کا اکرام کر اور اس کے کہنے والے کو بزرگ شمار کر۔ وہ بات یہ تھی کہ اگر آپ نے اس کے امیر کی بیعت نہیں کی تو اس کے گھر کو جلا دوں گا، گھر کے اندر جو کوئی ہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ پیغمبر کی بیٹی بھی اس گھر میں ہے۔ کیا سالار کے سوا کس میں یہ جرأت و جسارت تھی کہ وہ خاندان عدنان کے بہادر اور ان کے معاونین کے سامنے ایسی بات کرے؟ مصطفیٰ لک میاتی اس قصیدے کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے روایت کیا کہ ہمیں جریر نے کہا کہ اس نے مغیرہ نے زیاد بن کلیب سے سنا، اس نے کہا کہ سالار نے امام علی کے خانہ اقدس کا رخ کیا۔ اس وقت امام علی کے خانہ اقدس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم سب کو جلا کر رکھ دوں گا یا پھر تم گھر سے باہر آؤ، بیعت کرو۔ حضرت زبیر اپنی تلوار ننگی کر کے اس کی طرف چلے، لیکن اچانک گہراودار میں اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ سالار کے ساتھیوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔
علامہ شہرستانی نے نظام سے سنا، اس نے کہا سالار نے بیعت کے دن دختر فرزانہ رسول اللہ کے بطن اقدس پر ضرب ماری کہ ان کے جبین محسن کا سقط ہوا۔ اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا فاطمہ زہرا کے گھر کو جو لوگ اس کے گھر میں اندر موجود ہیں جلا دوں گا، حالانکہ ان کے گھر میں امام علی، فاطمہ زہرا، حسن حسین اور شریفین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کافی سارے محدثین نے اس واقعے کو علامہ شہرستانی کی طرف نقل کیا۔ ابن جزابہ اور ابن خرازابہ نے روایت کیا کہ میں نے زید بن اسلم سے سنا، میں ان لوگوں میں سے تھا جو لوگ سالار کے ساتھ لکڑیاں اٹھا کر دختر رسول کے خانہ اقدس پر جمع تھے۔ سالار نے فاطمہ زہرا سے کہا جو لوگ تیرے گھر میں ہیں انہیں باہر لے آ، ورنہ میں گھر کو اور جو اس کے اندر ہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حالانکہ ہم سب جانتے تھے کہ گھر میں امام علی اور فاطمہ زہرا اور حسن حسین اور صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود ہے۔ فاطمہ نے سالار سے کہا گھر میں امام علی ہیں، خود میرے دونوں فرزند حسن و حسین موجود ہیں، کیا انہیں جلا دے گا؟ سالار نے جواب دیا خدا کی قسم جی ہاں، یہ سب لوگ باہر آئیں اور اس کے امیر کی بیعت کریں۔ ابھی جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ سب میں نے اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب سے حاصل کیا، لیکن ممکن ہے بعض محققین اس مصادر سے زیادہ مصادر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تاریخی حقائق اور نصوص کے بیان کے بعد جو نکات ہم پر روشن ہوتے ہیں وہ یہ ہے رسول اللہ کی رحلت کے بعد لوگوں نے ان کی اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ نہایت ہی دردناک اور جان سوز و افسوسناک ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی دختر فرزانہ کی حرمت کا پاس کیا، نہ خانہ اقدس کا حیا کیا، جس خانہ اقدس میں جب رسول خدا اسلام داخل ہونا چاہتے تھے تو آپ اپنی بیٹی سے اجازت لیتے تھے، تو ان لوگوں نے ان کے شوہر نامدار امام علی کی عزت و عظمت کا لحاظ کیا، نہ ان کے شہزادو حسن حسین کی کرامت اور معزت کا خیال کیا، نہ لوگوں نے خود رسول العالمین کی حرمت کو مد نظر رکھا۔ وہ جس گھر پر حملہ آور ہیں وہ گھر کس کا ہے اور اس گھر کا مقام کیا ہے؟ ان نصوص سے ہمیں علم ہوا کہ سالار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس پر اپنے گروہ کے ہمراہ اس لیے آیا کہ وہ امام علی کو گھر سے نکال کر بیعت کے لیے اپنے امیر کے پاس لے جائیں۔ ان نصوص کے ذریعے ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا کر راکھ کر دے گا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ جی ہاں، سید النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی دیکھیں گی، وہ اس قدر درد و مصائب کا سامنا کریں گی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو ان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام حوادث اور اجمالاً یا تفصیلاً بتا دیے تھے، لیکن سماعت اور چیز ہے اور رؤیت اور چیز ہے۔ مصیبت کا اثر اس کے سماع اور رؤیت سے مختلف ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد رسول خدا سے سنا تھا کہ ان کی رحلت کے بعد حالات پلٹا کھائیں گے اور ان کی رحلت کے فوراً بعد حاسدین کا حسد شعلہ ور ہوگا، حضرت سیدہ زہرا نے اپنے بابا کی رحلت کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ لوگوں نے ان کے خانہ اقدس کا گھیراؤ کر لیا تاکہ ان کے شوہر نامدار کو ان کے گھر سے باہر نکالیں۔ حالانکہ اس گروہ کا ہر فرد جانتا تھا کہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ خود رحمت عالم جب اس گھر کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو اپنی بیٹی سے اجازت لیتے تھے۔ رسول اللہ کی بیٹی اتنی بڑی مصیبت پر کس طرح خاموش رہ سکتی تھی؟ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتی تھی؟ آخر وہ کون سا گھرانہ ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ایک گروہ نے ان کے گھرانے کے حریم پر یورش کر دی ہو اور اس کے خانوادے کے سربراہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہوں اور وہ لب کشائی نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے جب ایک گھرانے کو خوف و اضطراب اپنی لپیٹ میں لے لے اور ان کے سکھ اور چین کو چھین لے، امن و امان کو خطرات سے ہمکنار کر دے، خوف و خراج سے ان کے بچوں کی چیخیں بلند ہوں؟ ان پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ خود جانتے تھے۔ نبی کی بیٹی کے دروازے پر ہجوم تھا، گہراؤ اور جلاؤ کا ماحول تھا، وہ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، آپ کے سر اقدس پر چادر تھی۔ جب اس گروہ نے آپ کے خانہ اقدس کے حریم پر یورش کر دی تو آپ نے اپنے دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پناہ لینے کی کوشش کی۔ گھر میں داخل ہونے والے مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں۔ اس وقت 6 ماہ کا بچہ آپ کے شکم اقدس میں تھا۔ ان حملہ آوروں نے دروازے کو اس قدر دیوار کی طرف دھکا دیا کہ شدت درد و رنج سے آپ کی فریاد بلند ہوئی۔ حضرت محسن شہید ہو گئے کیونکہ سیدہ در و دیوار میں پھنس کر رہ گئی تھی، اس فشار سے آپ کا جبین سخت ہو کر رہ گیا۔ اے قاری عزیز، جب رسول خدا کی دختر فرزانہ در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی، اس فشار سے آپ کا محسن شہید ہو گیا تھا۔ وہ دروازے میں پیوست میخ جس کا نوک والا حصہ بڑا ہوا تھا، وہ بھی نبی کی بیٹی کے جسم اطہر میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ درد کی شدت تھی جو ان کے جسم میں اٹھ رہی تھی۔ اے قاری عزیز، ان کے بارے میں مت پوچھو، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو۔ ادھر آپ کے خانہ اقدس میں ہجوم داخل ہو چکا تھا، انہوں نے آپ کے شوہر نامدار کو گرفتار کر لیا تھا، ان کی کوشش تھی کہ امام علی کو باہر لے جائیں۔ ادھر خاتون جنت سید النساء العالمین شدید درد میں مبتلا تھی، ادھر ان کی نگاہیں جناب امیر کے مصائب پر تھی۔ آپ نے اپنی تکلیف کے باوجود اپنے جبین کو زمین پر رکھا، اپنے شوہر کے دفاع کے لیے جرأت و بہادری کے ساتھ ہجوم کی طرف بڑھی۔
اس جبر و استبداد کے سامنے جرأتمندانہ مقاومت کا مظاہرہ فرمایا، لیکن اس ہجوم نے رسول اللہ کی عزیزہ اور حبیبہ کو کوئی حیا نہیں کیا۔ حبیبہ رسول اللہ پہلے درونی درد میں مبتلا تھی، پھر بیرونی طور پر بھی زخمی ہو گئی تھی۔ فرزندان حریت کی اس ملکوتی ماں اپنے خانہ اقدس میں ڈھائے جانے والے مظالم پر خود ان کی اولاد ناظر و شاہد تھی۔ ان واقعات کی منظر کشی امام حسن نے امیر شام کی مجلس میں فرمائی۔ آپ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا، تو وہ ہے کہ تو نے رسول اللہ کی دختر گرانمایہ کو مارا تھا اور ان کے پیکر نازنین کو ان کے خون سے رنگین کیا تھا، اس وجہ سے ان کے بطن اقدس میں جو فرزند ارجمند تھا وہ سقط ہو گیا تھا۔ تیرے اس اندیشہ شوم میں تھا کہ یہ جنایت و خشونت سے تو پیغمبر اسلام کی تحقیر و توہین کرے، ان کے عظیم الشان فرمان کی ہتک کرے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے اپنی دختر گرانمایہ کی شان میں فرمایا تھا، آپ جنت کی تمام خواتین کی سید و سالار ہیں۔ اے مغیرہ، ہوش کے ناخن لے، تیرا انجام جہنم کے بلند و بالا شعلے ہیں۔ جناب سلیم بن قیس نے واقعے کو یوں بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام کے دروازے پر سالار آیا اور اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، بلند آواز سے کہا، ابی ابن طالب دروازہ کھولو۔ فاطمہ زہرا نے دروازے کے قریب جا کر فرمایا، ہمارا تجھ سے کیا واسطہ، تو ہمیں اپنے حال پر کیوں نہیں رہنے دیتا؟ اس نے کہا، گھر کا دروازہ کھولو ورنہ تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ رسول اللہ کی دختر سیدہ زہرا نے فرمایا، ارے خدا سے ڈرو، تو ہمارے دروازے پر ہجوم لے آیا اور ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے خاتون جنت کے دروازے سے جانے سے انکار کیا، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگ لائی جائے، اس نے دروازے کو آگ لگا دی۔ جب دروازہ جل گیا تو اس نے دروازے کو دھکا دیا۔ رسول عالمین کی دختر اس کے ہجوم کے سامنے آئی اور فریاد بلند کی، یا اباتہ یا رسول اللہ۔ ثانی نے اپنی تلوار جو نیام میں تھی اسے بلند کیا، پیغمبر اکرم کی دختر فرزانہ کے پہلو میں دے ماری۔ ادھر بطول معظمہ کی فریادیں بلند ہوئی، پھر اس ثانی نے تازیانہ لے کر خاتون جنت کے بازو پر مارنا شروع کر دیا۔ ادھر رسول اللہ کی بیٹی کو تازیانے لگ رہے تھے، ادھر بی بی درد سے آہ و فغاں بلند کر رہی تھی، بابا تیری رحلت کے بعد ان دونوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ادھر جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے سالار کے سلوک کو دیکھا تو آپ غضبناک ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ اس پر جھپٹے، اسے اس کے کمر بندے پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کی ناک کو رگڑ دیا۔ آپ نے چاہا کہ اسے قتل کر ڈالے کہ آپ کو رسول اللہ کا عہد و پیمان یاد آیا۔ اے علی، اور پیش مصائب پر صبر کرنا۔ آپ نے سالار کو چھوڑ دیا اور فرمایا، پیسرے فلاں، اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ ہوتا، رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی، تجھے پتہ چل جاتا تو کیسے میرے گھر میں داخل ہوا ہے؟ تجھے کیسے جرأت ہوئی میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ اس نے اپنے ہمراہیوں کو آواز دی، فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ لوگوں کا یہ ہجوم بطول معظمہ کے گھر داخل ہوا اور اسلام کے عظیم مجاہد و مبارز کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ تندی اور درستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تاکہ مسجد میں لے جائیں اور انہیں بیعت پر مجبور کریں، لیکن اس دوران پیغمبر کی بیٹی اس ہجوم کے سامنے سینہ سپر رہیں، اپنے شوہر خلیفہ رسول اللہ کا مکمل دفاع کرتی رہیں۔ اس دوران ایک شخص نے آپ پر تازیانے برسانے شروع کر دیے۔ یہ وہ ضربات تھی جو بعد میں آپ کی شہادت کا سبب بنی، کیونکہ ان تازیانوں کی ضربات سے آپ کے بازو اور پہلو زخمی ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ کا محسن شہید ہوا۔ اس واقعے نے آپ کو صاحب فراش کر دیا۔ آخر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کی منزل پر پہنچی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ صاحب ارشاد قلوب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ فاطمہ زہرا خود فرماتی ہیں، ان لوگوں نے میرے دروازے پر لکڑیاں جمع کی، ان لکڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ ہم اس آگ سے جل جائیں۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑی تھی اور میں انہیں خدا اور اس کے رسول کے واسطے دے رہی تھی اور ہمارے ساتھ یہ ستم و عداوت پر مبنی سلوک نہ کریں۔ اس وقت سالار نے ایک شخص سے تازیانہ لیا اور میرے بازو اور پہلو پر تازیانے مارنے شروع کر دیا۔ میرا پہلو زخمی ہو گیا۔ اس وقت میں اپنے فرزند محسن کے حمل کے ساتھ تھی، میں در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ اس دوران زمین پر گری۔ اس وقت میرے گھر کے دروازے سے شعلے بلند ہو رہے تھے، پھر اس نے میرے سر و منہ پر اس قدر تمانچے مارے کہ میرے کانوں سے گوشوارے دور جا پڑے۔ آخرکار میرا محسن شہید ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کے مرض کا سبب یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنے آقا کے حکم سے تلوار کی لوہے کی نیام دختر پیغمبر کے جسم نازنین پر اس طرح ماری کہ جناب محسن شہید ہو گئے اور آپ صاحب فراش ہو کر رہ گئی تھیں۔ ان ضربات کے اثرات سے شہادت پا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس ضربت سے حضرت فاطمہ زہرا کا جبین سقط ہوا وہ تازیانوں کی ضربات سے یا تلوار کی فولادی نیام سے۔ ان ضربات نے جہاں سیدہ کائنات کو زخمی کیا تھا، وہاں حضرت محسن کو بھی منزل شہادت پر پہنچا دیا تھا۔